لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. روحانیت کے رنگ رضا کے سنگ میں آپ کا استقبال ہے. لوگ کہتے ہیں مزار پہ جانا، قبرستان جانا شرک ہوتا ہے. بھائی شرک کچھ نہیں ہوتا. شرک ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کو یا اس سے مدد مانگنا، یہ شرک ہوتا ہے. آپ صاحب مزار پہ جاتے ہو، وہ شرک نہیں ہے. وہ شرک کیوں نہیں ہے؟ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں، مقربوں میں سے ہیں. وہ اللہ کے گنہگار بھی ہیں. وہ کوئی قبرستان کے اندر جاتے ہو، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں وہاں پہ، تو اللہ کے بدکار بندے بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے میں گناہ کر رہا ہوں، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، یہ اللہ جانتا ہے. آج میں مر جاتا ہوں اور میری اولاد بسم اللہ پڑھتی ہے، تو اس کی بسم اللہ پڑھنے سے اس کا ثواب مجھے ملے گا، اس کے نانا نانی کو ملے گا، اس کے ماں باپ کو ملے گا. اور جو حافظ قرآن ہو جاتا ہے، وہ جو حفظ کر لیتا ہے اور اللہ کے نیک راستے پہ چلتا ہے، ان بدکار ماں باپوں کو اس قرآن حافظ کی بدولت نواز دیا جائے گا. اور جو پڑھوا بھی نہیں ہے، 1 سورت 2 سورت 5 سورت پڑھا ہوا ہے، وہ قبرستان میں جاتا ہے اور وہاں پہ ایصال ثواب کرتا ہے، تو اس کے ایصال ثواب سے اس کو گناہوں سے کچھ ٹائم کے لیے مہلت مل سکتی ہے. تو کیا آپ اپنے ماں باپ دادا دادی کے لیے قبرستان جا کے فاتحہ نہیں پڑھ سکتے؟ کسی بزرگ کے مزار پہ جاتے ہیں ہم، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تو ہمارا خدا ہے، یا بابا تو میرا یہ کام کرے گا، بابا تو میرا یہ کام کر دے، تو میری شادی کرا دے، تو میرا روزگار دے دے، تو میرا یہ بگڑا ہوا کام کر دے بابا. تو یہ شرک ہے. اگر شرک کر رہا ہے تو یہ شرک ہے. اگر آپ مزار پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ایصال ثواب کرتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، فاتحہ پڑھنے کے بعد جو فاتحہ پڑھی ہے ہم نے، اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل کو، حضرت علی ان کی آل کو، پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اس کا ثواب ان بابا نظام الدین اولیاء ہیں، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جس مزار پہ بھی آپ ہیں، جس مزار کی زیارت کے لیے آپ گئے ہیں، وہاں پہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس مزار کے صاحب مزار کا نام لے کے اس کا ثواب انہیں پہنچے. اس کے بعد اس کا ثواب والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات کو عطا فرما. یا اللہ جو ان سے گناہ ہو گئے ہوں جانے انجانے میں، تو ان کو معاف عطا فرما دے. بابا آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ہمارے زبان میں اتنی رسائی نہیں، اتنی طاقت نہیں جو ہماری رسائی اللہ تک ہو سکے. آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کی رسائی اللہ تک ہے، تو آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے. آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری ہر پریشانی کو دور عطا فرما دے، اور ہماری زبان میں اتنی رسائی ہو جائے کہ اللہ ہماری خود دعا قبول عطا فرما لے، ہمارے کو نماز کا پابند عطا فرما دے. اللہ سے آپ ہمارے لیے اس چیز کی دعا کیجئے. تو یہ شرک نہیں ہوا. اب سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ کسی صاحب مزار کو نہیں کیا جاتا. اگر سجدہ ہوتا اللہ کے علاوہ تو اس کے رسول کو ہوتا، یا عورت اپنے شوہر کو کرتی سجدہ.
لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف وہ تعظیم کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے صرف سر یوں جھکا لینے سے اس کو سجدہ نہیں کہتے ہیں، وہ تعظیم ہوتی ہے، سر جھکانا ہوتا ہے۔ سجدہ اس کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر سجدہ کر کے سجدہ کر کے کرتے ہیں، اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ اور اگر تعظیم سے آپ یوں سر جھکاتے ہیں اس کو سجدہ نہیں کہتے۔ سجدے کی بھی ایک نوعیت ہوتی ہے، ناک اور پیشانی سیدھی اور ہاتھ یوں کھڑے ہوئے ہوں تو اس کو سجدہ مانا جاتا ہے۔ کتے کی طرح ہاتھ یوں پھیلا دیے اور سر جی میں آ یوں ہو رہا ہے یا یوں ہو رہا ہے، وہ سجدہ نہیں کہلائے گا۔ پیشانی اور ناک پوری سیدھ کے اندر آئے اور ہاتھ یوں کھڑے ہوئے وہ سجدہ کہلاتا ہے۔ یوں سر جھکانے سے سجدہ نہیں ہو جاتا ہے۔ بھائیوں، وہ بیماروں کے لیے ہوتے ہیں وہ سجدے، یہ سجدہ نہیں کہلاتا، یہ صرف تعظیم ہے۔ تعظیم سے سر کو جھکانا سجدہ نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے خود ہی کہ جس نے بڑوں کا ادب نہیں کیا وہ بد نصیب انسان ہے، چاہے وہ اس کا ماں باپ ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، پوری دنیا کا کوئی بھی بزرگ ہو، اس کے سامنے تعظیم کے لیے سر جھکانا ضروری رہتا ہے۔ اگر آپ کسی بزرگ سے سر اٹھا کے بات کرتے ہیں، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں، اس سے مزوری کرتے ہیں تو بادب با نصیب، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ تو بھائیوں آؤ آج ہم یہ جان لیں کہ شرک میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آج آپ اپنے ماں باپ کے قبر پہ جا کے فاتحہ نہیں پڑھو گے تو قسم خدا کی تمہاری بھی قبر ایسی ہی دھسی رہے گی، سانپ کیڑے مکوڑے اژدہے آئیں گے اور قبر کے عذاب میں ترستے رہو گے، اور تم بھی یہ سوچو گے کوئی ہمارا آئے اور ہمارے کو بخش دے، کوئی میری اولاد قرآن پڑھ لے، کوئی میری اولاد نماز پڑھ لے، تو تاکہ اس کی نماز کی دعا کے اندر ہمارے کو یاد کر لیا جائے تو کچھ گناہ کم ہو۔ ایک بسم اللہ پڑھنے پہ اس کے قبر کے عذاب کے درجات کم ہو جاتے ہیں، جو اتنے حاوی عذاب ملنے ہیں اس میں کچھ عذاب سے راحت مل جاتی ہے۔ اگر اس کی اولاد نماز پڑھتی ہے اور حافظ قرآن ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ قبرستان میں جا کے پڑھو، گھر کے اوپر بھی پڑھ رہے ہو تو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے قبر کے اوپر جا کے پڑھو آپ، لیکن ہفتے میں ایک دن جا کے اپنے ماں باپ کے قبر کی بھی زیارت کر لیا کرو، تاکہ ان کو بھی یہ محسوس ہو یہاں پہ کوئی آیا ہے۔ مردے کو ہر چیز معلوم رہتی ہے، مردہ ہر چیز دیکھتا ہے کیونکہ وہ بے جسم سے آزاد ہے، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کی نہیں سن سکتے۔ اللہ کے بہت بڑے بڑے اسباب ہیں، اس بات کے اوپر دھیان دیں، غور کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہر وقت ایک چیز کا ورد رکھ لو، بڑے سے بڑے کام آسان ہو جائے گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم چلتے پھرتے پڑھتے رہو، اور ہر نماز کے اندر ایک تسبیح پڑھ لو، ہر مشکلات دور ہو جائے گی۔ بڑی بڑی فتح جیت گئے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سے۔ جہاں تک ہو سکے دعائے قنوت بھی یاد کریں، اور جب بھی عشاء کے بعد بھی گھر سے نکلے تو دعائے قنوت پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے چلے جائیں۔ یہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں آپ کو۔ اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ حرام کاموں سے بچتے رہیں گے اور اللہ وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ لیکن جو بھائی لوگ مزار پہ جا کے یہ کہتے ہیں بابا تو میرا یہ کام کرا دے، بابا تو میری شادی کرا دے، بابا تم میرے بچی کی شادی کرا دے، بابا میرا روزگار چلا دے، وہ شرک ہو جاتا ہے، اور شرک کسی حال میں معاف نہیں ہے۔
بہت سے ایسے مزار ہیں جس کے اوپر پانی ڈال کے اس کو پوچھا لا کے نچوڑ کے پیا جاتا ہے، وہ شرک ہے۔ ایک جگہ قدم رسول ہیں، وہاں پہ دودھ ڈال دیتے ہیں اور وہ دودھ بھے کے آتا ہے اور وہ دودھ لے کے تبرک کے اوپر، اس کے اندر کوئی شفا نہیں ہے، یہ شرک کر رہے ہو، اس کے اندر گناہ مل رہا ہے آپ کو، یہ گناہ کے اندر مخلص ہو رہے ہیں آپ، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کا عذاب قیامت تک رہے گا تمہارے کو، اور جہنم کی آگ میں جلائے جاؤ گے۔ صرف اللہ کے علاوہ کسی سے مدد لے لی تو وہ شرک ہے۔ آپ مزار پہ جاؤ، مزار پہ جانے کے لیے کوئی منادی نہیں ہے، فاتحہ پڑھو اس کے لیے منادی نہیں ہے، دعا مانگو اس کے لیے کوئی منادی نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہو کہ بابا تو میرا یہ کام کر دے، وہ شرک ہو گیا، جہنم کی آگ میں جلو گے۔ لوگ منتیں مان لیتے ہیں، ہم لڈو رکھیں گے، جتنی سیڑھیاں ہیں ان سیڑھیوں پہ لڈو رکھتے ہوئے آتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اگر آپ کو کرنا ہے اللہ کو راضی تو اللہ کے نام کے اوپر کسی غریب کو وہ لڈو کھلاؤ، وہ مٹھائیاں بانٹ دو، پھل بانٹ دو، کھانا کھلا دو، کپڑے بانٹ دو، کسی نمازی کو کپڑے دو جو وہ پہن کے نماز پڑھے تو اس کا ثواب ملے آپ کو۔ کسی نمازی کے گھر کے اندر تنگ دستی ہے تو اس کے گھر میں چپ چاپ پیسہ دے دو، شہرت کر کے مت دو، اپنے آپ کو بڑا پن کر کے مت دو کہ یار ہم نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، تمہارا احسان دنیا کے اندر ختم ہو گیا، آخرت کا احسان ختم ہو گیا آپ کا۔ کسی مجبور کسی عورت کی مدد کرو تو اس کی خوبصورتی دیکھ کے مت کرو، مدد کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، تو اس کا ثواب آپ کو آخرت میں ملے گا، قبر میں ملے گا۔ کیا پتہ آپ کے کچھ گناہ کم ہو جائیں اور اس کے بدولت آپ کو گناہ کم ملے۔ جو گناہ کرو گے اس کی سزا تو ہر حال میں ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، مسلمان جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ اے بھائی جنت میں تو جائے گا، ایک وقت کی نماز تو نے چھوڑ دی، 70,000 سال آگ جہنم کی آگ میں جلے گا، تو ایک آگ کا کوئلہ ہاتھ میں تو لے کے دیکھ لے کہ کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ تو وہ جہنم کی آگ تو پکے کوئلوں سے ہے، یہ تو 7 سمندر کی پانی سے بجھی ہوئی آگ ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ آگ کیا برداشت کرے گا۔ میرے بھائیوں اب بھی موقع ہے، توبہ کر لو، کیا پتہ کون سا سجدہ تمہارا اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور آگے والی زندگی ہماری جنت بن جائے۔ جہنم کو تم جنت سمجھ رہے ہو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ دنیا سب سے بڑی جہنم ہے، اس جہنم کو جنت بناؤ، لیکن تم اس جہنم کو جنت سمجھ رہتے ہو جو شیطان تمہیں دکھا رہا ہے۔ جنت بنے گی تمہارے اعمالوں سے، تمہارے سجدوں سے، تمہارے تقوی سے، تمہاری آنکھوں کے پرہیز سے۔ تمہاری آنکھوں کا پردہ ہونا ضروری ہے، غیروں کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے، تو آپ جنتی ہو، چاہے وہ کوئی سے بھی دھرم کی ماں بہن بیٹی ہو، یہ نہیں مسلمان ہو، آدم ذات کے لیے کرام میں پورے۔ تو بھائیوں آؤ اللہ سے یہ دعا کرے، اللہ تو ہمیں ثابت قدم چلنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا، ہمیں دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان تو ہمارے ہر گناہوں کو معاف عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم آج سے توبہ کرتے ہیں ہر برائیوں سے کہ آگے کے لیے ہم کوئی برائی نہ کریں۔ یا اللہ جس میں تو راضی ہو وہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ اس میں تو ہماری مدد عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم آج سے سارے حرام کاموں سے توبہ کرتے ہیں، ہر غلط کاموں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول عطا فرما لے۔ یا اللہ تو ہمارے کو صحت یابی عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری برائیوں سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارے دل میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تیری عظمت پیدا کر دے، نمازوں کی پابندی، روزہ زکوٰۃ دینے کی پابندی اور غریبوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دل میں کسی طرح کی کوئی لالچ نہ ہو، ایسا ہمارے کو بنا دے۔ جب دم واپسی ہو تو لب پہ یہی ہو، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر بتلائے گے، جو انہوں نے سوال کرا تھا وہ اگلے ایپیسوڈ میں بتلائے گے کہ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کھڑے کیوں ہوتے ہیں، اس میں کوئی مطلب نہیں ہے، وہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا، ٹھیک۔